بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے، اور زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی بھوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا، اے ابو بکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے؟ دونوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاں آنے میں دیر ہو گئی، اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے، تو حضرت ایوب رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ آنے والوں کو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجور لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجور کھائیں، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا، تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ، کیونکہ تم روٹی پکانا اچھی طرح جانتی ہو۔ اور حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچہ کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا، اسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہوں نے ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر یہ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو، اور جب تم سیر ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اشبعنا ونعمنا علینا فافضل۔
ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں خوب دیا۔ تو یہ دعا اس کھانے کا بدلہ ہو جائے گی اور اب اس کھانے کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دے دی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہم نے اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے آئے تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر سے باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پایا تو آپ نے فرمایا، تم اس وقت گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس وجہ سے آپ آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تم گھر سے باہر کیوں آئے؟ انہوں نے عرض کیا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آئے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات